اسرائیل کا قیام، اسرائیل اور فلسطین کی موجودہ صورتحال، زخمیوں اور اموات کی تعداد، جنگ کی وجہ اور جنگ کا ماسٹر مائنڈ، جنگ میں حماس، ایران، لبنان اور باقی ممالک کا کردار، کیا ورلڈ وار 3 ہونے جا رہی ہے؟ آخر کون جیتے گا یہ جنگ؟ 7 اکتوبر 2023۔ یہ بات ہے صبح کے 6:30 بجے کی، جب زیادہ تر اسرائیلی اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اچانک ایئر ریڈ سائرنز بجنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیل شہروں پر راکٹس برسنے لگتے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس یہ ایسٹیمیٹ کرتی ہے کہ تقریباً 2200 راکٹس فائر کیے گئے، جبکہ حماس گروپ کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 5000 راکٹس فائر کیے گئے۔ اب عام طور پر تو اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم سسٹم ہے۔ یہ دنیا کے ون آف دی بیسٹ سسٹمز میں سے ایک ہے، جو اسرائیل کو پروٹیکٹڈ رکھنے کے لیے دوسرے ممالک کی طرف سے ہونے والے حملوں کی صورت میں اس ملٹری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے راکٹس کو ہوا میں ہی انٹرسیپٹس کر کے ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ لیکن حماس کی طرف سے کیے جانے والے ہزاروں کی تعداد میں راکٹس فائرز نے اس آئرن ڈوم سسٹم کو بھی ناکام بنا دیا۔ حماس کی طرف سے 20 منٹ میں 5000 راکٹس فائرز کی وجہ سے اسرائیل میں کئی لوگ مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والا یہ سرپرائز اٹیک ہمیں یاد دلاتا ہے یوم کیپر وار کی، جو 50 سال پہلے اکتوبر 1973 میں ایجپٹ اور سیریا کی طرف سے اسرائیل پر سرپرائز اٹیک کیا گیا۔ کا یہ حملہ بھی فل سکیل وار سے کم نہیں ہے۔ حماس نے راکٹس کے علاوہ اسرائیل پر ایک ملٹی پرونگڈ اٹیک کیا ہے، زمین سے، سمندر سے اور ہوا سے۔ بارڈر پر موجود باؤنڈری وال بلڈوزرز کے ساتھ گرا دی گئی، جہاں سے کئی فلسطینی لوگ اسرائیلی ٹیریٹری کے اندر موٹر سائیکلز کے ذریعے گھستے دیکھے گئے، جبکہ کچھ سمندر کے ذریعے اسپیڈ بوٹس پر اور کچھ ہوا کے تھرو موٹر پاورڈ ہینگ گلائیڈرز سے۔ یہ کئی سارے حملے صرف اور صرف ایک ہی دن میں کیے گئے۔ اسرائیل غزہ بارڈر پر موجود ملٹری بارڈر پر بھی حملہ کیا گیا۔ حماس کی طرف سے اسرائیل کے ایک ٹینک کو کیپچر کیا گیا اور کئی اسرائیلی سولجرز کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، اور اسرائیل نے رسپانس میں ایک اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اسرائیل نے بھی غزہ میں ایئر اسٹرائک کیے، جس سے فلسطین میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی۔ ایک بار اس پوری سچویشن کو سمجھنے کے لیے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں مڈل ایسٹ میں واقع ہیں۔ اس کے نارتھ میں لبنان، نارتھ ایسٹ میں سیریا، ایسٹ میں جارڈن، ساؤتھ ایسٹ میں ایجپٹ اور ویسٹ میں میڈیٹرینین سی۔ ان دونوں ممالک کو زوم ان کرو تو سینٹر والا پورشن اسرائیل کا، جبکہ فلسطین دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ ایک ہے ویسٹ بینک کا ریجن جو جارڈن کے ویسٹ میں ہے، اور دوسری ہے غازہ اسٹرائپ جو اسرائیل کے ویسٹ میں ایجپٹ کو بارڈر کرتی ہے۔ جبکہ آج سے کئی سال پہلے یہ سارے علاقے سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھے اور یہاں مسلمانوں کا راج تھا، جو فلسطین کہلاتا تھا۔ پھر جوز کو یورپ میں پروسیکیوٹ کیا گیا، وہ اپنی جان بچا کر مائیگریٹ کیے فلسطین میں۔ جیوش ایجنسی کے ہیڈ ڈیوڈ بن گورین کی سربراہی میں مئی 1948 کو فلسطین میں ایک اسرائیل کے نام سے ریاست قائم کی گئی۔ آہستہ آہستہ فلسطینیوں سے ان کے کئی علاقے چھین لیے گئے۔ اب کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے شروع سے ہی اسرائیل کو قبول نہیں کیا، جس میں ایران، عراق، کویت، لبنان، سعودی عربیہ، سیریا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان شامل ہیں، جبکہ باقی ممالک نے اسے تسلیم کر لیا۔ فلسطین کے ویسٹ بینک میں پیلسٹینین ٹیریٹریز ہیں، ان کو پیلسٹینین اتھارٹیز کے تھرو ایڈمنسٹریٹڈ کیا جا رہا ہے، جو فتح کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے، جبکہ دوسری طرف غازہ اسٹرائپ میں صرف اور صرف حماس کا راج چلتا ہے۔ فتح اور حماس کے درمیان ایک اپنا ہسٹوریکل کنفلکٹ بھی رہا ہے۔ حماس کی بات کی جائے تو یہ ایکسٹریمسٹ پیلسٹینین آرگنائزیشن ہے، جسے زیادہ تر ممالک کی طرف سے دہشت گرد مانا جاتا ہے۔ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے تھرو جاپان، کینیڈا، یورپین یونین، اسرائیل، آسٹریلیا، یو ایس اے، یو کے کی طرف سے اسے ٹیررسٹ مانا جاتا ہے، جبکہ برازیل، چائنا، ایجپٹ، ایران، ناروے، قطر، رشیا، سیریا، ترکی کی طرف سے اسے ٹیررسٹ نہیں مانا جاتا۔ کچھ ممالک صرف حماس کے ملٹری ونگ کو ٹیررسٹ مانتے ہیں، جس میں نیوزی لینڈ اور پیراگوئے آتے ہیں۔
اب اگر بات کی جائے اس جنگ کی اصل وجہ کی، تو حماس ملٹری کمانڈر محمد الڈیف نے اس پورے آپریشن کو الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے اور کہا کہ حماس اس لیے یہ کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے فلسطین پر ظلم کیا۔ اسپیسیفکلی یہ حملہ کچھ ماہ پہلے مسجد الاقصی میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے کیا گیا۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے اسرائیل کی، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ سٹیزن آف اسرائیل وی آر ایٹ وار، اور اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا کہ حماس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ اس کانفلکٹ میں سب سے بڑا ٹاکنگ پوائنٹ یہ رہا ہے کہ دنیا بھر میں مشہور اسرائیل کی فیمس انٹیلیجنس ایجنسی موساد اس حملے کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام کیسے رہی۔ کہا جاتا ہے کہ موساد دنیا کی ون آف دی موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ ان کے انفارمیٹس فلسطینی ملٹری گروپس میں گھسے ہوئے ہیں، لبنان میں ہیں، سیریا میں ہیں اور دنیا کے الگ الگ کونوں میں ہیں۔ پاسٹ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ موساد کے ایجنٹس نے بڑے بڑے پریسائزلی ٹائمڈ انیشنز کیے ہیں، بڑے بڑے ملٹری لیڈرز کے، کہیں گاڑیوں میں GPS ٹریکر لگا کر، کہیں ڈرون سٹرائک کا استعمال کر کے، تو کہیں موبائل فونز کے ذریعے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی طاقتور ایجنسی ہونے کے باوجود بھی ان کو کیسے پتہ نہ چلا کہ یہاں پر غزہ کی طرف سے ہزاروں راکٹس داغے جا رہے ہیں۔ حالانکہ غزہ کے بارڈر پر اسرائیل کی طرف سے کیمراز بھی لگائے گئے ہیں، گراؤنڈ موشن سینسرز بھی اور ریگولر آرمی کے پیٹرولز بھی ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے سمارٹ بیریئرز کیوں فیل ہو گئے؟ ڈومیسٹیکلی اسرائیل کی گورنمنٹ کو بہت کریٹیزم فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کے فارمر نیوی کے ہیڈ نے اسرائیل کے 12 چینل کو کہا یہ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ پورا اسرائیل یہ پوچھ رہا ہے کہاں ہے اسرائیل ڈیفنس فورس، کہاں ہے پولیس، کہاں ہے سیکیورٹی؟ اور انہوں نے BBC کو بتایا کہ ایک میجر انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے اس انٹیلیجنس فیلیئرز کو لے کر۔ دی ٹائمز آف اسرائیل میں چھپی اس خبر کو بھی دیکھیے، جس کے مطابق ایجپٹ کی انٹیلیجنس آفیشیل ایجنسیز نے اسرائیل کو بار بار وارن کیا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے ان وارننگز کو اگنور کیا گیا۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملے کے باعث 1300 اسرائیلی جاں بحق جبکہ 3000 زخمی، اور فلسطین پر اسرائیلیوں کی طرف سے کی جانے والی وحشیانہ بمباری کے باعث 1400 فلسطینی شہید جبکہ 8000 زخمی۔ اسرائیل ہزاروں ٹن بارود غزہ پر گرا چکا ہے اور کئی گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس جنگ میں فرانس، جرمنی، اٹلی، US، UK، آسٹریلیا، کینیڈا، اسپین اور انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، جبکہ قطر، ایران، ترکی، لبنان، سیریا، یمن، جارڈن، ایجپٹ اور عرب لیگ نے فلسطین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ایران اس وقت فلسطین کو بغیر کسی ڈر سے اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور امریکہ کو سیدھا للکار رہا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو جمعہ کی نماز نیو یارک میں پڑھیں گے۔ ایجپٹ کے فورن منسٹر نے کہا کہ ہم سعودی عربیہ اور جارڈن کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین کی اس موجودہ صورتحال کے حل کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے لبنانی علاقوں میں گولہ باری کے جواب میں اسرائیل پر راکٹوں اور ٹینک شکن میزائلوں سے حملہ کیا اور فلسطینیوں کو یہ یقین دلایا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور ترکی کے رہنما طیب اردوغان نے حماس کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے حماس کو مالی امداد فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔